سورہ آل عمران 70واں رکوع۔ مسلمانوں کو پھر ہمت دلائی جا رہی ہے۔ موت کے غلط تصور سے نکالا جا رہا ہے کہ یہی بزدلی کا سبب اول ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا بما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرات فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح بزدل اور تہمت پرست نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور جو اپنے بھائیوں کے متعلق کہتے ہیں جبکہ وہ ملک میں سفر کو نکلتے ہیں یا جنگ کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں تو اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے۔ ان کے یہ خیالات اس لیے ہو گئے تاکہ اللہ اس خیال باطل کو ان کے دلوں میں موجب حسرت بنا دے، اور اللہ ہی مارتا اور جلاتا ہے۔ موت و زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جہاں جس کی موت آنی ہے وہیں آئے گی۔ سفر حضر پر مبنی نہیں، اور خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے کہ منافقین کس راستے پر ہیں، مسلمان کس حد تک راہ حق میں کوشاں ہیں، تاکہ ہر ایک کو اللہ اس کے حسب حال سزا و جزا دے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور مسلمانوں، اگر تم اللہ کی راہ میں مارے گئے یا مر گئے، تمہیں موت آ گئی، تو اللہ کی بخشش اور رحمت جو ہونے والی ہے اس مال و متاع سے کہیں بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں، جو ان کے آخرت میں کچھ کام نہ آئے گا۔ یعنی زندگی کی خواہش یا تو نیک عمل کرنے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، یا مال و دولت کی غرض سے۔ محض مال و دولت کے لیے زندگی کی تمنا کرنا مسلمان کا شیوہ نہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ پھر بھی یاد رکھو، اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو اپنے رب ہی کے پاس تو جاؤ گے، اور جو لوگ خوشی سے نہیں جانا چاہتے انہیں بھی جانا ہوگا، البتہ تم سب ہی اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ بس اے رسول، یہ سب کچھ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے اس درجہ نرم دل ہو گئے ہیں، اور اگر کہیں آپ تندخو سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، چلے جاتے۔ تو آپ ان کی حالت پر غمگین نہ ہوں، انہیں معاف فرما دیں اور اللہ سے ان کے لیے بخشش طلب فرمائیں، اور جس طرح آپ ان سے پہلے مشورہ لیتے تھے اسی طرح ان سے اہم معاملے میں مشورہ لیتے رہیے۔ ان سے مشورہ کرنا ان کی دلجوئی، ان کی تربیت کے لیے ہے۔ عزم و ارادہ آپ ہی کا ہے، خواہ ان کے مشورے کو آپ قبول فرمائیں یا نہ فرمائیں۔ پھر جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ ہی پر بھروسہ کیجیے، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی متوکل حقیقی وہ شخص ہے جو خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ توکل یہ ہے کہ اسباب مہیا کر کے ان سے کام لے، نتیجہ اللہ کے حوالے کر دے، اس کو اپنا کارساز جانے۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن تَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ مسلمانوں، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہ آ سکے گا، اور اگر وہ تمہاری مدد نہ کرے، تم کو چھوڑ دے، تو پھر کون ہے کہ اس کی نظر التفات پھر جانے کے بعد تمہاری مدد کر سکے۔ اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنے کو اس کے حوالے کر دینا چاہیے، اپنے ارادے کو اس کے ارادے کا تابع کر دینا چاہیے۔ یعنی اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے تابع کرنے کے کیا معنی ہیں؟ یہی کہ رسول اللہ پر کامل بھروسہ کرنا ہے، ان کے متعلق کسی غلط فہمی میں مبتلا ہونا خود ہلاک ہونا ہے۔ بائے ہما غزوہ بدر میں بعض قلوب میں کچھ وسوسے پیدا ہوئے، عالم الغیب ان وسوسوں کا ازالہ فرماتا ہے اور مسلمانوں کو مرد کامل پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔
اور نبی کی یہ شان نہیں کہ مال غنیمت تقسیم کرنے میں کچھ چھپا رکھے۔ کسی نبی نے نہ اب تک یہ خیانت کی ہے نہ کرتا ہے، اور مسلمانوں امانت اور خیانت کا جو اعلیٰ معیار رسول نے سکھایا ہے اس پر قائم رہو، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز کو اللہ کے سامنے حاضر کرے گا، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہ کیا جائے گا۔ جس نے جتنی خطا کی ہے اتنی ہی سزا ملے گی۔ یہ انسان کا فیصلہ نہیں کہ جو اپنے غصے میں حد سے بڑھ جاتا ہے۔ مسلمانوں اور رسول کریم کا مقصد اور ان کی قدر و منزلت کا تو کہنا ہی کیا ہے، آپ کے متبعین میں بھی افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ بھلا جو شخص اللہ کی مرضی کا تابع ہو، اپنی مرضی کا ترک اور اس کے حکم، اس کی خوشنودی کی طلب میں اعمال کرتا ہو، جو خدا کی مرضی میں ڈھل گیا ہو، رضی اللہ عنہ جس کی شان ہو، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے اللہ کا غصہ کمایا، غضب الہی کا مستحق ہوا، اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور یہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ پھر رسول کے متعلق ایسی بدگمانی کا وہ نعوذ باللہ کچھ چھپا رکھیں، کیسا محمل خیال ہے۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ کے یہاں لوگوں کے مختلف درجے ہیں، اتباع والوں کے مدارج ہیں، انبیاء کے درجے ہیں، انبیاء میں بھی سردار انبیاء کا مقام الگ ہے، اور اللہ ان کے اعمال کو دیکھتا اور ان سے باخبر ہے۔ ان بزرگ ہستیوں کو تم اپنے پر قیاس نہ کرو، اس کو سب کے حال کی خبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ذہن نشین کرائی جا رہی ہے، حضور کی بعثت کے مقصد کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور پہلی بار اللہ تعالی مومنوں پر اپنا احسان جتاتا ہے تاکہ اس منبع فیض کے انوار سے مومنین اپنے قلوب منور کرتے رہیں اور حضور کی محبت اور اطاعت ہی کو عین ایمان جانیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا ہی احسان فرمایا ہے کہ انہی کی شکل و صورت کا ایک رسول بھیجا جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سمجھتا ہے، سمجھاتا ہے، عمل کرتا ہے، اور ان کو پاک کرتا ہے، عقل و نظر کی اور علم و عمل کی پاکی عطا فرماتا ہے، اور ان کو کتاب و حکمت، قرآن و حدیث کی تعلیم دیتا ہے۔ اور رسول کے آنے سے پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، اتباع نفس و نفسانیت میں مبتلا تھے، اور ہر صلاحیت سے محروم تھے۔ یہ نہ صحیح علم تھا نہ صحیح عمل، ایک ظلمت میں گھرے ہوئے تھے۔ اب اسی رسول برحق اور اسی احسان مجسم کی اتباع اور محبت اللہ کا احسان ماننا ہے۔ یعنی احد کے واقعے کے سلسلے میں ایک غلط فہمی کا ازالہ اور ایک نعمت عظمیٰ کا ذکر کیا گیا۔ مسلمانوں کے قلوب کو اس ذات مقدسہ کی محبت سے وابستہ کر کے پھر احد کے واقعے کا ذکر آتا ہے، اور اس بار احد کی مصیبت کا سبب پوچھنے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ خود غور کریں کہ غلطی کس کی ہے۔ تیر اندازوں نے مورچہ چھوڑا، یہ کس کی لغزش تھی؟ اور پھر یوں بھی سوچو کہ بدر کی لڑائی میں کیا تم سے کفار کو دو چند تکلیف نہیں پہنچ چکی؟ تم مصیبت کے آنے جانے کو نہ دیکھو، نظر اپنی نیت اور عمل پر رکھو۔ یہی مصیبت کبھی مصیبت ہے، کبھی آزمائش۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور کیا جس وقت تم کو ایک تکلیف احد میں پہنچی، حالانکہ تم اس سے دو چند تکلیف بدر میں پہنچا چکے تھے، تو تم بول اٹھے کہ یہ مصیبت ہم پر کہاں سے آئی؟ آپ کہہ دیجئے یہ تکلیف تم کو تمہارے ہی نفس و نفسانیت کی طرف سے پہنچی، تمہاری ہی شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس کی قدرت مطلقہ کے یہ معنی نہیں کہ تم اس سے غلط فائدہ اٹھا سکو۔ اس کی قدرت اس کے رسول کی اتباع، ان کے نظم و نسق کے تحت تمہارے ساتھ ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین۔
جو کچھ مصیبت تم کو اس دن پہنچی جب دونوں فوجیں مقابل ہوئیں، یعنی جنگ احد میں جب ان کا مقابلہ ہو گیا، تو وہ اللہ کے حکم اس کی مشیت سے پہنچی ہے، اور اس لیے پہنچی تاکہ اللہ مومنوں کو جان لے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَمَا يَكْتُمُونَ۔ اور ان لوگوں کو بھی جان لے جو منافق ہیں، یعنی دونوں میں کھلا امتیاز کر دے۔ منافقوں سے جب کہا گیا اور اللہ کی راہ میں لڑو، یا اگر فی سبیل اللہ ان دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں تو کم از کم اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے دشمن کی مدافعت کرو، تو انہوں نے یہ ہیلا تراشا، بولے اگر ہم سمجھتے کہ لڑائی ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے، لیکن یہ لڑائی کیا ہے، یہ تو موت کے منہ میں جانا ہے۔ منافق کی ایک ایک بات میں کئی پہلو نکلتے ہیں، در حقیقت ان کی قلعی کھل گئی اور صاف ظاہر ہو گیا کہ اس دن وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، اور اصل یہ لوگ اپنے منہ سے ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں سے کس قدر بغض عناد ہے اور یہ کیسے بہانے تراش رہے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعوا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو گھر میں بیٹھ رہے اور اپنے بھائیوں کے متعلق جو میدان جنگ میں شہید ہوئے کہنے لگے اگر وہ ہمارا کہنا مانتے اور جنگ کے لیے نہ نکل کھڑے ہوتے تو نہ مارے جاتے۔ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے بس میں موت ہو تو جب تمہارا وقت ہو تو اپنے کو موت سے بچا لینا اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے تم اپنے خیال اور گمان میں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس کیفیت حیات کے لطف اٹھا رہے ہیں، کھاتے پیتے اور اللہ کی نعمتوں سے شاد کام ہیں۔ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ خوش ہیں، مسرور ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں ان نعمتوں پر جو انہیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عطا کی ہیں، اور خود بھی اللہ کی طرف سے بشارتیں پاتے ہیں اور بشارتیں دیتے ہیں ان لوگوں کے متعلق جو ابھی ان سے نہیں ملے اور پیچھے رہ گئے ہیں، یعنی جن لوگوں کو ابھی شہادت حاصل نہیں ہوئی لیکن اللہ کے علم میں ان کی شہادت ہے کہ ان پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ غم و ملال، نہ عذاب آخرت کا خوف ہوگا، نہ دنیا چھوڑنے کا غم، مامون اور مطمئن سیدھے اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائیں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ اور ان کے علاوہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل سے خوش و شاداں ہیں کہ اللہ نے حیات جاوداں تو ابھی عطا فرما دی جس میں رہنا دنیا میں رہنے سے بھی بہتر ہے، اور آخرت کے متعلق اس کا وعدہ ہے، اور بے شک اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ دیکھو یہاں قیام قول و قرار پر ہے، اس لیے مومن فرمایا، جہاں عمل پر ہے وہاں محسن فرماتا ہے۔